ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے آنے کا انہیں انتظار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تھوڑا پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیے آپ. منبر نور پر جلوہ بار سادات و مشائخ، علماء ذوی الاحترام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صدق اللہ مولانا العظیم. واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. ہم ابھی اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں کے متعلق صوفیہ کاملین نے فرمایا کہ علماء کی محفل میں جاؤ تو زبان سنبھال کر کے رکھو، اولیاء کے دربار میں جاؤ تو دل سنبھال کر کے رکھو. جس دربار میں اب ہم آئے ہیں یہاں زبان بھی سنبھالنا ہے اور دل بھی سنبھالنا ہے. علم والوں کی بھی بہتات ہے اور اولیاء کاملین کی پاکیزہ نسب سے بھی یہ خطہ آباد ہے. اور میرے لیے سعادت کی بات ہے اور بڑے فخر کی بات ہے کہ ہندوستان کے مشہور و معروف خانقاہوں میں سے یہ خانقاہ ایک الگ امتیاز رکھتی ہے. حضرت سیدنا افضل بیابانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سلسلہ رفاعیہ کے وہ عظیم ہستی ہے. میرے عزیزوں، جو سلاسل ہمارے پھیلے ہوئے ہیں، قادری ہو، چشتی ہو، نقش بندی ہو، سہروردی ہو، نظامی ہو، بہت سارے سلاسل ہیں. رفاعی سلسلہ ایک جلالی سلسلہ ہے اور ہمارا دل سے ان کی طرف بنتا بھی زیادہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس سلسلے میں ہمارا تو زیادہ آنا جانا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہماری تو زبان چلتی ہے، ان کے ہاں تو سیدھے چاقو چلتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. ہم تو کلمات سے بیان کر لیتے ہیں، یہاں چاقو نیزے سیدھے گال میں ڈال کے ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں، صاحب قبلہ یہاں سے نکالتے ہیں. بالکل. میرے عزیزوں، یہ کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے، کیا بات ہے. شعبدہ بازی نہیں ہے. میں اس منبر سے کھڑے ہو کر آج بھی یہ چیلنج کر سکتا ہوں، ہمارے اس ملک میں بہت سے چھوٹے دجال آئے ہوئے ہیں، ہماری باتیں پہنچتی ہیں. ارے چٹی نکال کر کے بابا بتائے ڈھکوسلا تو کیا چیز لے کر کے آیا تھا. یہ تو روز کے بچوں کے کھیل ہیں. کون سی چٹی، کس کے بارے میں، تو سارے کر رہے ہیں. ان چھوٹے دجالوں سے میں کہتا ہوں آ جاؤ ایک بار ورنگل کی سرزمین پر. چٹی وٹی سے نہیں کھیلتے ہیں، چٹی پیپر اس کی باتوں سے نہیں کھیلتے ہیں. آؤ یہاں صاحب سجادہ آج بھی بیٹھے ہیں، کہانیاں نہیں ہیں. باپ دادا وہ کرتے تھے، باپ دادا یہ کرتے تھے، کہانیاں نہیں ہیں. آؤ ہاتھ میں تم بھی ایک سلاخ لے لو، یہ بھی لے لیتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. اور خود سے نہیں، تم ان کو ڈالو یہ تمہیں ڈالیں. سہ سکو تو پھر ہم بھی دیکھ لیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے.
میرے عزیزو یہ وہ آستانے ہیں جہاں آج بھی ہدایت کے نور پھیلتے ہیں، دیکھنے والوں کی نگاہوں کی قصور ہے۔ اکثر ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، انسان کے جسم کے اندر اتنی اللہ کی نشانیاں ہیں جسے وہ خود نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں کس لیے کہہ رہا ہوں، توجہ، ورنگل کی سرزمین میں رہ رہے آپ، قاضی پیٹ، یہ وہ مقدس جگہ جہاں پر بڑے بڑے اولیاء آپ کے ارد گرد آرام کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے اندر کی نشانیاں ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ یہ جو ہم دو ٹانگوں پر کھڑے ہیں نا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ روز جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو اسے وہ تعجب نہیں لگتا ہے۔ تمہارا یہ چلنا پھرنا دو ٹانگوں سے اتنے پورے جسم کو لے کر، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تعجب کی بات ہے، لیکن تمہیں وہ لگتا نہیں کیونکہ روز دیکھ رہے ہو، روزانہ دیکھ رہے ہو۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، آپ کی یہ پلکوں کا جھپکنا اٹھنا، کبھی کبھی اس کی طرف توجہ کیا ہے؟ سائنس نے اس پر سالوں تحقیق کی ہے، اگر یہ بند ہو جائے تو اس کو بلڈوزر سے کھینچ کر کے بھی صحیح نہیں کر سکتے، ہے اتنی پتلی سی یہ پلکیں تمہاری، اور اگر نہ بند ہو تو کھینچ کے بھی نہیں بند کر سکتے، لیکن بغیر کسی سپرنگ کے یہ روزانہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ جھپکتی ہے، اٹھتی ہے۔ اس کے اندر کون سی طاقت ہے؟ یہ اپنے آپ میں ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کیوں؟ روز چیز ہو رہی ہے، جو چیز ہیبیٹیٹ ہے، عادت میں آ گئی ہے، وہ انسان کو تعجب نہیں لگتی۔ شاید ایسی ہی کچھ باتیں ہیں، اولیاء آپ کے ارد گرد فیض خوب لٹا رہے ہیں اور تمہاری نظریں وہاں تک نہیں جا رہی ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہو۔ اسی لیے کسی نے سچ کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ میں لفظ بیابانی سنتا ہوں تو ایک عجیب احساس ہوتا ہے تو جنگل کو کہا جاتا ہے، جنگل کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ والا جس جنگل میں بیٹھ جائے وہ شہر سے بھی بہتر بن جاتا ہے، پھر وہ بیابان لفظ ہی رہ جاتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا۔ ان اولیاء کاملین کو اللہ تعالیٰ نے وہ اثر عطا فرمایا ہے، اور بڑا فخر ہے میرے عزیزوں۔ میں آپ کو آپ کی حیثیت گناتے ہوئے آتا ہوں۔ سب سے پہلی فخر کی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان بنایا، دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، تیسرے یہ ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ میں بنایا، چوتھے یہ ہے کہ امت میں بھی بہت سارے تگڑم بازیاں ہیں ادھر کے ادھر کے ہیں، اللہ نے اس میں سنی بنایا ہے، سنی بنا کر رکھا ہے۔ میرے عزیزو اس پر مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے ادب کرنے والی جماعت میں رکھا ہے۔ تم کیٹیگری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چنندہ ہو، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اٹھا کر کے رکھا ہے۔ یہ ڈالروں اور ریالوں پر پلنے والی جماعت نہیں ہے، یہ آستانوں کے لنگر پر پوری زندگی گزارنے والی قوم۔ فخر ہے میں اس بات پر، فخر ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج تک وہ قومیں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں جو پورے ریال کے بھر بھر کر کے بھرمار جس پر ہو رہی ہو، ڈالر جن کے اوپر خرچے کیے جا رہے ہیں، وہ ایسے بھی مولوی ہیں باہر سے، چاہے وہ امریکہ سے لانے والے، ایران سے لانے والے یا سعودی سے لانے والے، اپنی اپنی جماعتیں چمکانے کی کوشش کرتے رہے، 100 سال میں بھی وہ وہاں تک محنت کر کے نہیں پہنچ پائے۔ ان درویشوں نے اپنے پاس بٹھا کر کے جس کو پہنچا دیا تھا بغیر کسی ریال کے۔ یہ حقیقی بات میں کہہ رہا ہوں، چاہے دنیا آج بھی پوری طاقت لگا دے، اپنا پورا پیسہ خرچہ کر دے، آپ کو پتہ ہے جب کسی کے پاس پاور آتا ہے، طاقت آتی ہے، تو سب سے پہلے وہ کس کا مشن روکتے ہیں؟ اولیاء کا مشن۔ ان کو چلتی پھرتی جماعتوں سے تکلیف نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیں، اسرائیل جیسا کٹر دشمن اسلام، وہ بھی کہتا ہے، اس کو بھی تبلیغی جماعت سے کوئی ڈر نہیں ہے، ان کے ہاں غیر مضر چیز ہے، غیر مضر ہے، کوئی تکلیف دینے والی جماعت نہیں ہے، یہ چلتی پھرتی ہے۔ پھر ڈر کس سے ہے؟ کہا یہ سنیوں سے،
یہ جو رسول اللہ کے عشق کی بات کرتے ہیں، یہ جو محبت اولیاء کی بات کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہاں ایمان جوش کھاتا ہے، اور اگر ان میں کا ایک بھی کھڑا ہو گیا تو ہزاروں کو سلا دے گا۔ پوری دنیا یہ اسی قوم کو اپنے نشانے پر رکھتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان تمہارے پاس ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے۔ تیری گٹھری تاکی ہے مطلب کیا ہے؟ شیطان تیری ہی گٹھری چرانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ایسے میں تو سو رہا ہے۔ شیطان کو دوسروں کی گٹھری سے مطلب ہی نہیں، ارے ہو تو مطلب، سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ ایمان تمہارے پاس ہے، عشق رسول تمہارے پاس ہے، عشق اولیاء تمہارے پاس ہے، قرآن کے آداب تمہارے پاس ہے، صحیح تفسیر تمہارے پاس ہے، صحیح احادیث تمہارے پاس ہے۔ یہ بیش بہا قیمتی چیزیں رکھے ہو تو تمہاری گٹھری تو دیکھی گئی ہے۔ اس کو چرانے کے لیے پوری طاقت لگائی جاتی ہے، اور ایسے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سونا مت، سونا مت، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ 3 بار لفظ سونا آیا۔ سونا پاس ہے، گولڈ تمہارے پاس ہے۔ سونا کیا ہے؟ گولڈ، یعنی گولڈ تمہارے پاس ہے، سونا بن ہے، یہی بیابان ہے، یعنی بن کہتے ہیں جنگل کو، ویران جنگل ہے، ایسے میں تمہارے پاس گولڈ رکھا ہوا ہے، اور ایسے وقت میں سونا نیند زہر ہے۔ اٹھ پیارے، سونا پاس ہے، سونا بند ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ اور اس وقت اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ہاں، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری متھی نرالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اے میرے عزیزو، میں آپ سے ایک بات اور عرض کرتے ہوئے یہ تمہیدی باتیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اولیاء کے آستانوں سے اس نے ہمیں وابستہ رکھا ہے۔ دعا بھی یہی کرو کہ قیامت تک ہماری نسلیں ان اولیاء کے غلام پیدا ہوں، سر اٹھانے والا نہیں ان کے سامنے، ادب کے ساتھ کھڑے رہنے والا بندہ بنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے بھی ان اولیاء کے آستانوں سے دشمنی مولی ہے، وہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا یہ فرمان، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کس کی ہے یہ ہمت جو اللہ سے جنگ کا ارادہ کرے؟ کون ہے جو یہ جرأت رکھتا ہے اللہ سے وہ جنگ کرے؟ میرے عزیزو، آستانے ہمارے جو اولیاء کاملین کے ہیں، اس پر اب ساری دنیا کی نظریں ہیں، ان میں کچھ ٹوپی جبے والے بھی ہیں اور کچھ کفار و مشرکین بھی ہیں، اور دونوں ان آستانوں سے بغض و عداوت رکھنے والے، ان کے دلوں کے اندر ان اولیاء کی دشمنی ہے۔ اب تو دیکھو اجمیر معلیٰ کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، یہ کہاں کہاں ڈھونڈیں گے؟ جہاں کھودو وہاں کچھ نہ کچھ مل جائے، بس ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم سے ایک میڈیا والے نے یہ انٹرویو لیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ بھائی یہاں اتنی سب جو پرانی عمارتیں دکھتی ہیں سب پر دعویٰ ٹھوک دیتے ہو، اولیاء کے آستانے وہ تھے یہ تھے، دشمنی کس بات کی؟ دبئی جاتے ہو وہاں بھی دعوت ٹھوک دو، یہ برج خلیفہ نہیں، یہ برجیشور ہے، چاہے ہو سکتا ہے کہیں پر کیا رکھا ہے اولیاء کی دشمنی سے، ان آستانوں کی دشمنی سے۔ تاریخ موجود ہے، اس غریب نواز کو پوری طاقت لگا کر کے یہ یہاں سے بھیجنا چاہتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ نہ وہ اٹھائے جا سکے نہ ہی بجھائے جا سکے، بلکہ اللہ نے آج ہر دل پر ان کی حکمرانی پیدا فرمائی ہے۔ اس زمانے میں ایک معاملہ بھی پیش آیا تھا کہ سرکار غریب نواز کو ہر طرح سے تکلیفیں دی جا رہی تھی،
اس مرد درویش کو اٹھانے کے لیے جادو کا سہارا، طاقت کا سہارا، لڑکیوں کا سہارا، سب کوششیں ہو گئی تھی. پھر ایک وقت ایک بڑے سادھو کو، بڑے پنڈت کو، پجاری کو، جو جادو کے بہت سارے گر جانتا تھا، اس سے جا کر پیسے والوں نے کہا کہ اس درویش کو یہاں سے نکالو اجمیر سے، کچھ تو کرو. اور سب نے جب کہا تو وہ بڑا سنیاسی رہا ہے، بہت پڑھا لکھا، اور تاریخ میں اس کا نام بھی رام دیو بتایا گیا ہے. ایک آنکھ والا نہیں، پرانا والا. اور اس وقت اس سے جا کر کے کہا گیا تو اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا، 500 چیلوں کو. کہا چلو اس درویش کو میں ابھی منتر ایسے سکھاؤں گا کہ وہ نکل کے بھاگے گا یہاں سے. منتر سکھا کر کے لایا گیا تھا. اس وقت سرکار غریب نواز انا ساگر کی ایک جھوپڑی میں رہ رہے تھے، خیمے میں. چند خدام تھے. آپ کے ایک خادم آئے اور کہا کہ حضور غضب ہو گیا، بڑی جماعت آئی ہوئی ہے منتر پڑھتے ہوئے، کچھ منتر وہ لوگ سیکھ کر کے آئے ہیں، سنا ہے کہ بڑا جادو کریں گے اور ہمارا سب یہاں سے نکال دیں گے. سرکار غریب نواز نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ پاورفل جملہ ہے سنیو، ہمیشہ یاد رکھو، کوئی ہو یا نہ ہو ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یقین رکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج کی جتنی بھی پھونکوں سے بجھائی جانے والی طاقتیں ہوں یا حکومتیں ہوں، یہ چند دنوں کی بات ہو سکتی ہے. اور پھر میں اپنے جملے میں کہوں تو کچھ دیر کی بات، باقی کا بولنے کی ضرورت ہی نہیں. وقت آئے گا، وقت بھی آئے گا، دور بھی آئے گا. سنو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تعلیم دی، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سرکار غریب نواز نے کہا گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ، آنے دو. پوری فوج آئی. سرکار غریب نواز کو کہا گیا کہ آپ آؤ، ان کا مقابلہ کرو. تو سرکار غریب نواز نے اپنے جو خادم تھے 4-5 ان سے کہا، ایک لکیر کھینچ دی، کہا تم اس میں ہی کھڑے رہنا، اس میں ہی کھڑے رہنا. اور خود کیا کہنے لگے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ذکر تھا سرکار غریب نواز کا. اسی اسنا میں بڑے سادھو جی چیلوں کے ساتھ گرو گھنٹال آئے ہوئے ہیں، اور سارا منظر دیکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. سادھو نے کہا تھا جیسے ہی میں کہوں تبھی منتر پڑھنا، جو سکھایا ہے، جو بھی اگڑم بگڑم جو بھی سکھایا ہو. کہا میں جس وقت آرڈر دوں تبھی یہ منتر پڑھنا، جادو اثر کر جائے گا. تو سارے ریڈی تھے، تیار تھے. ادھر سرکار غریب نواز خیمے سے جیسی نکلے، او اللہ اکبر، چہرے کے اندر وہ جمال، پیشانی سے نکلنے والا وہ نور، جسے دیکھے تو اللہ کے نبی یاد آ جائے. حسینی جلال ہے، حسنی وجاہت ہے، حیدر کرار کی شباہت ہے. غریب نواز جیسے ہی باہر خیمے سے آئے، آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا ذکر تھا. اسی اسنا میں ادھر سے گرو نے کہا چیلوں کو جو منتر سکھایا ہے سب پڑھو. سارے لوگ ایک ساتھ پڑھو. سارے چیلوں نے شروع کر دیا، مگر وہ منتر نہیں، پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سرکار غریب نواز نے دیکھا اور خدام بھی دیکھ رہے ہیں، ارے یہ سیکھ کے کیا آئے تھے اور پڑھ کیا رہے ہیں. اور میرے عزیزو، یہ کوئی جوک نہیں، لطیفہ نہیں، تاریخ کی سچائیاں ہیں. 500 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، تو جو سکھا کر استاد لایا تھا وہ قدموں میں گرا اور کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. میں خود بھی وہی کلمہ پڑھتا ہوں جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے. برسوں تک سرکار غریب نواز کی خدمت کیا اور خلافت سے بھی سرفراز کی. سرکار غریب نواز مرید بھی بنائے اور خلافت سے بھی سرفراز کیے. یہ اولیاء کاملین کے آستانے ہیں. عزیزان گرامی وقار، دین جو پھیلا ہے، اسلام جو پھیلا ہے، آپ کو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ گوگل سے ہمارے پاس دین آ گیا ہے، انٹرنیٹ سے دین آ گیا ہے. پتہ نہیں کیسے کیسے جوکر آ گئے ہیں انٹرنیٹ پر، نوجوان ان کے فدائی بن گئے. کیا ریفرنس دیتا ہے، کیا نمبر بولتا ہے.
وہ انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی پروفیسر ہے. تم انجینئروں کے دین پر ہو کہ غریب نواز کے دین پر ہو؟ دین پلمبر سے, انجینئر سے نہیں آیا ہے. دین آیا ہے تو افضل بیابانی جیسے بزرگوں سے آیا ہے. دین آیا ہے تو خواجہ دکن سے آیا ہے. سبحان اللہ. ہمارے پاس دین آیا. ارے ان کو تو پیشاب کا سلیقہ نہیں معلوم, جو دین سکھانے کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں کس چیز کا سلیقہ ہے؟ یہ اولیاء پر بھونکنے والے لوگ, آستانوں کی بے حرمتی کرنے والے لوگ, وہ دین کے پیروکار ہو سکتے ہیں؟ دین کے علمبردار ہو سکتے ہیں؟ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ ہر چیز کو گوگل پہ کیوں دیکھتے ہو؟ ہر چیز کو. میں نے ابھی ایک فتویٰ پڑھا, بہت بڑا مجھے اچھا بھی لگا. جامعہ ازہر مصر نے یہ فتویٰ دیا 4-5 دن پہلے کی بات. اے آئی آ گیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ہر چیز بول رہا ہے, ہر چیز, سب کی نوکریاں بھی کھا رہا ہے. جو بولو سب, اسائنمنٹ پورے, وکالت کے کیس ڈال دو وہ پورے, پرسکرپشن ڈال دو تو ڈاکٹر کی ساری باتیں بول رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. ارے نقلی آدمی بھی بن کے بات کر رہا ہے. ایسے میں ایک سوال آیا ہے کہ اے آئی ایک قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے اس سے کہیں اس کی تفسیر بول, تو وہ تفسیر کہہ رہا ہے, تفسیر بول رہا ہے, کیونکہ جتنی لوڈڈ ہے اتنی تو کہے گا, جتنا بتایا گیا وہ سب بتائے گا. لیکن فتویٰ یہ آیا کہ قرآن کی آیت اے آئی سے پوچھ کر کے تفسیر حاصل کرنا جائز نہیں. اس کو یہیں پر روک دیا گیا ہے. یہی سے میں سمجھانا چاہتا ہوں, ہر چیز وہاں سے حاصل کرنے والی نہیں ہوتی جو آپ وہاں سے لے رہے ہو, کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تمیز ہی نہیں کر سکتے, تو کیسے تم دین وہاں سے حاصل کرو گے؟ ہمارے بزرگوں نے دین جو حاصل کیا, کیسے حاصل کیا؟ بایزید بسطامی کی ماں ہے, بچے کو لے کر کے آئی استاد کے پاس, کہا اس کو اپنے پاس رکھ لیجیے, دین سکھائیے. کہا آپ خود بھی عالمہ ہیں, آپ سکھائیں. کہا ہم چاہتے ہیں کہ بزرگوں سے جو چلا ہے وہ میرے بیٹے کے اندر آ ہے. خود سکھا سکتی, استاد کے پاس لے جا کر کے رکھتی ہیں. دین سکھانے کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے. بایزید بسطامی کی ماں استاد سے یہ بھی کہہ کے آتی ہے, میرا بیٹا میرے بغیر سوتا نہیں, اکلوتا بیٹا ہے اور اس کو میری عادت لگی ہوئی ہے, چاہے کچھ بھی بہانہ کرے گھر مت بھیجنا, نہیں تو اس کی تعلیم میں فرق پڑ جائے گا. استاد نے کہا ٹھیک ہے. دن گزرے, 2 دن, ہمیں پتا ہے مدرسوں میں جب لے جا کر کے ہمیں شروع میں بھیجا جاتا تھا, کتنے دن تک رو رو کر کے گزارتے تھے. ماں یاد آئے, باپ یاد آئے, بھائی یاد آئے, بہنیں یاد آئے, بہت یہ سارے حالات. اور کتنے تو بچے اسی لیے بھاگ چلے جاتے ہیں, رک بھی نہیں پاتے. بایزید بسطامی پڑھتے رہے. 8 دن گزرے تھے, 8 دن گزرے. توجہ چاہتا ہوں. استاد سے کہا کہ مجھے ماں سے ملنا ہے, چھٹی دے دیجیے. استاد نے ایسا کر دیا کہ یہ چھٹی ملے ہی نہیں اس کو. قرآن یاد کر رہا ہے, روزانہ 1 صفحہ سناتا تھا. تو انہوں نے کہا 8 صفحے سنا دے گا تو چھٹی, 8 صفحے قرآن سنا دے چھٹی ہے. وہ بایزید بسطامی تھے, گئے لگن کے ساتھ پڑھے. 2-4 گھنٹوں میں ہی آئے, استاد سے کہا مجھے چھٹی دیجیے. استاد نے کہا تجھے پتا نہیں ہے میں نے کیا کہا؟ کہا حضور 8 صفحے یاد کر چکا ہوں, سن لیجیے. اب استاد دنگ رہ گئے کہ یہ بچہ جو تھوڑا سا سناتا ہے وہ اتنا قرآن کیسے یاد کیا. سننے لگے تو سب سنا دیا. اب ان کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں رہ گیا تھا بچے کو روکنے کا. کہا جا چھٹی ہے جا کے آ, لیکن شام سے پہلے آ جانا. ادھر استاد نے بھیجا تھا, بایزید گھر گئے. ماں کا دروازہ بند تھا, گھر کا دروازہ بند تھا. کھٹکھٹایا, جب گھر سے قریب ہو رہے تھے دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں. جس گھر میں ان کی آنکھیں کھلی, ماں کو دیکھا ہے. جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی, کون ہے؟ کہا ماں تیرا بایزید آیا ہے. تو ماں نے فوراً کیا کہا, کون بایزید؟ کون بایزید؟ ماں اپنے بیٹے سے ایسے پوچھ سکتی ہے؟ ماں اگر اپنے بیٹے کا نام یاد نہ رکھے تو پھر کون یاد رکھتا ہے؟ بایزید نے کہا ماں تیرا بیٹا. ماں نے کہا میرا ایک بیٹا تھا, میں نے اللہ کو دے دیا, اب میرا کوئی بیٹا نہیں. میرا ایک تھا, میں نے اسے دے دیا ہے اللہ کی راہ میں دین کے لیے, میرا اب کوئی ہے نہیں. بایزید دروازہ نہیں کھولا.
بغیر ماں سے ملاقات کیے واپس پھر استاد کے پاس آ گئے. زندگی پوری بیت گئی, پڑھتے رہے, ایک دن خبر آئی کہ بایزید کی ماں کا انتقال ہو چکا. سیدھے جنازے میں جانا ہوا. یہ دین سکھانے کا نظام ہمارے بزرگوں کا تھا. لے جا کر کے انہوں نے ایرے غیرے نتو کھیرے کے پاس نہیں کہا کہ یہاں سے دین لے لے, یہاں سے دین لے لے. دین ہمارے پاس بزرگوں سے ہی ہو کر کے آیا ہے. اپنے بچوں کو یہ تلقین کر کے جاؤ, دین وہی صحیح ہے جو اولیاء کے آستانے سے ہو کر کے آیا ہے, جو اولیاء کاملین کے سلاسل سے ہو کر کے آیا. ہم سنی ہیں, چاہے جو بھی جتنی آلوچنا کرے ہماری, ہم اپنا دروازہ نہیں چھوڑ سکتے, ہم اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہت اب ماڈرن زمانہ ہے, ترقی یافتہ زمانہ ہے, اب وہ پرانے خیالات سے نکلنا چاہیے. ان کو کیا پتا پرانے خیالات سے نکلنے کا انجام کیا ہوتا ہے. میں نے پڑھا تھا ایک دانشور امریکہ کی ترقیوں پر فریفتہ تھے, مغرب کے دلدادہ تھے. اس دانشور کی ایک بات میں بتا رہا ہوں, بڑا مفکر ہے, سائنسدان ہے. اس نے تصورات میں ایک کتاب لکھی, کہا میں مغرب کی بہت ساری ترقیات پر بالکل ایسا تھا کہ دل دے بیٹھتا, جان دے بیٹھتا. یہ کہاں سے کہاں کو پہنچ گئے, چاند میں پہنچ گئے. انہوں نے سورج کی کرنوں کو قید کر لیا ہے, زمین کا سیال مادہ نکال کر نہ جانے کیا کیا کیمیکل بنا دیے, بولتا ہوا آلہ بنا دیا, سب ترقیاں کر لی ہیں. ایک بار چل کر کے دیکھتے ہیں یہ گنبد خضرا کی ترقی کیا ہے, گنبد خضرا کی ترقی کیا ہے. وہ مفکر کہتا ہے عالم تصور میں گنبد خضرا کے پاس گیا اور کہا اے مکین گنبد خضرا, تیرا بڑا بول بالا ہے, تیرا بڑا بول بالا ہے, دنیا میں تیری ترقیوں کے بہت چرچے ہیں. مجھے بتا کیا امریکہ نے, رشیا نے جو ساری ترقیاں کی ہیں, تیرے آستانے سے بھی کوئی ترقی ہوئی ہے؟ آواز آئی, آنکھ بند کر, ایک ترقی تجھے دکھاتا ہوں, آنکھ بند کر, تجھے ترقی دکھاتا ہوں. عالم تصور میں اس مفکر نے لکھا ہے اور کہتا ہے میں نے آنکھ بند کی, تاریخ دکھائی جا رہی تھی, ایک باب پر جا کر رک گیا تاریخ میں, وہاں پر دو لوگوں کی تاریخ لکھی ہوئی تھی. یہ مفکر کہتا ہے میں رک گیا تاریخ دیکھتے ہوئے, واقعہ لکھا ہوا تھا اس تاریخ میں. کیا لکھا ہوا تھا؟ ایک نوجوان حسین چہرے والا مسجد نبوی میں آتا ہے, مسجد نبوی میں آتا ہے, اور ایک بزرگ سفید کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آنے والا نوجوان بزرگ کے پاس آیا اور کہا آپ کے پیچھے چلنے آیا ہوں. بزرگ نے کہا ٹھیک ہے آ جا, میرے پیچھے چلنے آیا ہے. اب سنو, اس مفکر نے انگلی رکھ کر کے پوچھا بتاؤ تاریخ کے اوراق یہ دونوں ہیں کون, یہ کون ہے, یہ جوان کون ہے, یہ بوڑھا کون ہے؟ تاریخ نے بتایا یہ جو بزرگ بیٹھا ہے یہ عثمان ہارونی ہے, اور آنے والا جوان معین الدین چشتی ہے. پوچھا کہ کیا ہے تاریخ میں کیا ہوا, تاریخ میں کیا ہوا؟ سنو, اس مفکر نے دیکھا بزرگ یہ کہتا ہے اس نوجوان سے بیٹا آسمان کی طرف دیکھ کیا دکھتا ہے. نوجوان نے دیکھا اور کہا آسمان دکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں. پھر کہا زمین کی طرف دیکھ اور کیا دکھتا ہے. نوجوان معین الدین چشتی نے کہا زمین دکھتی اور کچھ بھی نہیں. قریب بلایا اور اپنی دو انگلیاں غریب نواز معین الدین چشتی کی آنکھوں پر رکھ دیا اور کہا اب آسمان کی طرف دیکھ اور بتا کیا دکھتا ہے. میرے دو انگلیوں کے کمان کے درمیان سے جانب آسمان دیکھ کیا دکھتا ہے. معین الدین چشتی نے آنکھوں کو دیکھا دو انگلیوں کے کمان کے بیچ سے. کس کے؟ عثمان ہارونی, خواجہ عثمان ہارونی جو پیر و مرشد ہیں, ان کی انگلیوں کے کمان کے بیچ سے دیکھنے لگے اور پھر پکار کر کہا حضور پہلا آسمان بھی دکھ رہا ہے, دوسرا اور تیسرا بھی دکھ رہا ہے, چوتھا اور پانچواں بھی دکھ رہا ہے, چھٹا اور ساتواں بھی دکھ رہا ہے, یہی نہیں عرش خدا تک دکھ رہا ہے. دو انگلیوں کے بیچ سے عرش خدا تک دکھ رہا ہے. کہا زمین کی طرف دیکھ. زمین کی طرف دیکھا تو معین الدین چشتی نے پکار کر کہا زمین کے ساتوں طبق ہی نہیں تحت الثری تک دکھ رہا ہے. بس یہ منظر دیکھا اس مفکر کو گنبد خضرا سے آواز آئی بند کر, بند کر. اب یہ تاریخ دیکھ لیا, ایک بزرگ کو ایک جوان کو, اٹھ اور جا
پورے امریکہ میں، رشیا میں، تیرے ترقی یافتہ دور میں ایک ایسا انسان لا کر کے دکھا جس کے دو انگلیوں کے بیچ سے اوپر دیکھیں تو عرش خدا دکھے اور نیچے دیکھیں تو تحت الثری دکھے۔ وہ گھبرایا ہوا نکلا، کہا ہمارے ہاں ترقی تو مٹیریل کی ہے، انسان کی کہاں ہے؟ ساری ترقی، ارے انسانوں نے اس پہ محنت کیا، لوہے پر اس کو مائک بنا دیا، میٹل پر ترقی کیا، کمپیوٹر بنا دیا، میٹل پر کام کیا ہے، پلین بنا دیا۔ سارے تو میٹل کی ترقی ہے، لوہے کی ترقی ہے۔ موبائل کس چیز کا ہے تمہارا؟ یہ جن دھاتوں سے بنا ان دھاتوں کی ترقی ہے۔ تیری کیا ترقی ہے؟ تیری ترقی ہوتی تو آج غریب پھانسی لگا کر مر نہیں رہا ہوتا۔ تیری ترقی اگر ہوتی تو تم ماں بہنوں کی عزتوں پر انگلیاں نہیں اٹھا رہا ہوتا۔ تیری ترقی اگر ہوئی ہوتی تو ناجائز اور حرام کاموں میں دنوں رات نہیں گزار رہا ہوتا۔ میٹل کی ترقی کی ہے دنیا نے، پوری دنیا نے مل کر میٹل کی ترقی کی ہے، اور واحد وہ درسگاہ ہے گنبد خضرا جہاں میٹل کی نہیں انسان کی ترقی کرائی جاتی ہے۔ یہ وہ آستانے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں آنے والے فقیر دکھتے ہوں، درویش دکھتے ہوں، ان کے آگے پیچھے کچھ دکھتا نہیں ہے، یہ جھولیاں لے کر کے گھومنے والے درویش۔ لیکن میرے عزیزو وہی شعر پھر میں پڑھتا ہوں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ہاں ویسے اولیاء کے آستانوں سے لگے ہوئے درویش دکھتے ہیں۔ ابھی ہمارے غلام افضل بیابانی صاحب، یہ تو صرف اوپر سے دکھتے نہیں، اندر سے ہیں بھی۔ 300 بھینسیں جس کے پاس پل رہی ہوں، نعرہ اللہ تکبیر، تبارک و تعالیٰ نے بے حساب جو دنیاوی معاملات عطا کیے ہیں، یہ اسی لیے نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں سے حاصل کیا ہوا، یہ اولیاء کرام کی خدمت کا صلہ ہے۔ میرے عزیز و آستانوں کی برکت ہے۔ میں یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ان اولیاء کاملین کے ہاں درویشی سکھائی تو جاتی ہے، لیکن اندر سے پاورفل بنایا جاتا ہے، اندر سے پاورفل بنایا جاتا ہے۔ یہاں پر میٹل کی نہیں انسان کی ترقی کرائی جاتی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں کیا ہوا تھا؟ لوگ آج سوال اگر کریں کہ اسلام نے کیا سکھایا ہے، ایک مغرب دل دادا حضرت علامہ مفتی شریف القمجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں میں نے سنا تھا، کسی بڑے یا ان کا ہے یا دوسرے استاد کے پاس آیا اور کہنے لگا، ارے مولانا ابھی بھی بخاری پڑھا رہے ہو؟ امریکہ چاند میں چلا گیا، رشیا زمین میں اندر چلا گیا، کہاں سے کہاں ترقی کرا لیا، اور تم تو بخاری پڑھ رہے ہو ابھی؟ تو بخاری پڑھانے والے محدث نے کہا تھا، وہ تو چاند میں گیا، وہ زمین میں گیا، تو بیچ میں کھڑا رہ گیا اور بخاری پر سوال کرتا رہ گیا۔ تجھے سوال کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بخاری شریف پڑھتے ہوئے جو لوگ آگے گئے ہیں، میرے عزیزو، لوگ دنیا میں کامیابی کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ ایسے ایسے ترقی کی چیزیں بنانا چاہیے تبھی وہ کامیاب ہے۔ سائنٹسٹ بن جائے، میزائل بنا دیا، بہت کامیاب، میزائل بنانے والا کامیاب، بارود بنانے والا کامیاب۔ دنیا کا یہی تو ہے کانسیپٹ ابھی، جو پوری دنیا کو تباہ کرنے والے آلے بنا کر کے دے گا وہ کامیاب۔ کس نے بنایا؟ ارے اس نے بنایا ہے، اس نے وہ ڈوم بنایا ہے، اس نے وہ میزائل بنایا، اس نے راکٹ بنایا، پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے والے آلے جو بنایا، دنیا سمجھ رہی ہو بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ بٹن بناؤ تو راکھ میں بدل جائے، یہ ترقی ہے؟ ترقی یہ نہیں ہے۔ ترقی ان اولیاء کاملین نے کی ہے جو گرتے ہوئی قوموں کے اندر صرف اپنے ایک کلمہ طیبہ سے پورا منور کر دیا ہے، ان کے دلوں کو روشن کر کے رکھا ہے۔ تباہ و برباد کرنے والے آلے بنانے والا آدمی ترقی یافتہ نہیں، انسان کو انسانیت سکھانے والا وہ اللہ کا ولی، وہ ترقی یافتہ ہے، وہ بہت اونچائی پر پہنچا ہوا ہے۔ اسی لیے جنید بغدادی نے کیا کہا تھا؟ ابھی صاحب سجادہ نے ایک بات کہی نا کہ ہم کینچی والے لوگ نہیں، سوئی دھاگے والے لوگ ہیں، پھاڑنے والے کاٹنے والے لوگ نہیں ہیں، سلنے والے ہیں، جوڑنے والے لوگ ہیں۔ بہت ساری چیزیں میں بھی سن کر کے آیا تھا مولانا
افضل بیابانی صاحب وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کوئی بھی کچھ لایا تو کیا تم نے صاحب معاملہ سے بات کیا؟ صاحب معاملہ سے بات کیا؟ پتہ نہیں کون کون سی چیزیں پھیلائی میرے تقریر میں آنے سے پہلے، حالانکہ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی پوچھا نہیں. انہوں نے صرف اتنا کہا، شاید میرا آنے کا مقصد بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس میرے عزیزو، یہ پانی میں ایک بچھو ڈوب رہا تھا. پانی کا بچھو نہیں تھا، ڈوب رہا تھا. آپ نے بچھو کو انگلی سے اٹھایا کہ باہر ڈال دوں، ڈوب جائے گا، مر جائے گا. تو جیسے ہی اٹھایا بچھو نے ڈنک مار دیا. اور بچھو کا ڈنک آسان نہیں ہے، تڑپتا ہے آدمی. آپ نے ہاتھ جھٹک دیا، پھر وہ ڈوبنے لگا تو آپ نے دوبارہ اس کو اٹھایا، پھر ڈنک مار دیا، پھر آپ نے ہاتھ جھٹک دیا. تیسری بار اس کی ڈنک کو ہی پکڑا اور اٹھا کر کے پانی سے باہر پھینک دیا. وہ مٹی میں چلتا ہوا نکل گیا. ڈنک تو مارا تھا. مرید نے کہا سرکار جنید بغدادی سے کہ وہ موذی جانور ہے، ڈنک پہ ڈنک مار رہا ہے اور آپ اس کو پھر اٹھا رہے ہو. جنید بغدادی نے کہا وہ بچھو ہے، ڈنک مارنا اس کی فطرت ہے، وہ اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہے، اور ہم اللہ والے ہیں، مدد کرنا ہماری فطرت ہے، ہم اپنی فطرت پر عمل کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. مدد کرنا ہماری فطرت ہے، ہم مدد کر رہے ہیں. اسی لیے میرے عزیزو، یہ یہاں سے کانسیپٹ لے کر کے جاؤ اولیاء کے آستانے سے، اولیاء کے آستانوں سے. مجھے بڑی خوشی اس بات کی بھی ہے کہ یہاں لنگر روزانہ چلتا ہے، ہر ایک کو کھلایا جاتا ہے. یہی اولیاء اکرام کا طور طریقہ تھا. غوث پاک نے فرمایا میں نے ساری نیکیاں الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، 2 نیکیوں سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں مجھے نہیں نظر آئی. غوث پاک کے آستانے پر بھی یہ موجود ہے. غوث پاک کہتے ساری نیکیاں الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، 2 نیکیاں مجھے لگیں. پوچھا کون سی؟ کہا ایک ننگوں کو کپڑا پہنانا، دوسرے بھوکوں کو کھانا کھلانا. غوث پاک نے فرمایا، اور اسی وجہ سے 1000 سال ہو گئے غوث پاک کا لنگر آج بھی چل رہا ہے. ایک اور بات میں بتا دوں، کاٹنے اور اس کی بات آپ نے سن لی جوڑنے کی. اسی طرح سے تمہارا مقصد جینے کا کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت شفیق بلخی بڑے پائے کے بزرگ ہیں. ان کے زمانے کے بزرگ ہیں ابراہیم بن ادھم. ابراہیم بن ادھم راستے سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا جنگل میں ایک لومڑی کو، اس کے چاروں پیر کٹے ہوئے ہیں، یعنی سمجھ لو 2 ہاتھ اور 2 پیر اگر سب کٹے ہوئے ہیں، چل نہیں سکتی، خالی دھڑ ہے لیکن ہڈی کٹی ہے، تازہ ہے. ارے جو چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، اس کو تو مرنے کی کگار پر ہونا چاہیے، ہڈیاں نکل جانی چاہیے، لیکن وہ ہڈی کٹی ہے. ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں اس کے صحت مند ہونے کا راز کیا ہے؟ یہ کیسے اتنی صحت مند جی رہی ہے؟ کہتے ہیں دور کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگے. اللہ اکبر، نظام قدرت دیکھو. ایک کوا اپنے منہ میں روٹی لے کر آتا ہے اور اس لومڑی کو کھلا کے جاتا ہے. ہر گھنٹے پہ کوا آتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں لے کر آتا ہے، اس لومڑی کے منہ میں ڈال کے جاتا ہے. یہ لومڑی اٹھ بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی، لیکن کوا آ کر کھلا رہا ہے، جا رہا ہے، کھلا رہا ہے، جا رہا ہے. رب کا نظام. اب توجہ، ابراہیم بن ادھم نے دیکھا یہ جانور معذور ہے، اس کو جب رحمان میرا کھلا سکتا ہے، میں اشرف المخلوقات ہوں، میرا رب مجھے کیسے نہیں کھلا سکتا؟ یقیناً کھلائے گا. آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ ہاں، لیکن ساتھ میں دیکھو ابراہیم بن ادھم نے کیا کیا. اسی دن جا کر کے زنجیروں سے اپنے ہاتھ باندھ لیے، پیروں کو بھی باندھ لیا رسی سے، اور ایک پہاڑ کی چوٹی پہ لیٹ گئے، سو گئے کہ مجھے بھی کوا کے کھلائے گا. کوئی کوا صبح سے شام تک آیا نہیں، بھوکے رہ گئے. دوسرا دن آیا، کوئی کوا نہیں، کوئی چونٹی بھی نہیں. وہاں کھلایا جا رہا ہے، یہاں نہیں کھلایا جا رہا ہے. تیسرا دن آیا، لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ ابراہیم بن ادھم اپنے آپ کو باندھ کر کے پڑے ہوئے ہیں. شفیق بلخی گزر رہے تھے، بڑے بزرگ. لوگوں نے ان سے کہا ابراہیم بن ادھم کا حال دیکھیں، وہ زنجیروں سے اپنے آپ کو باندھ کر کے پڑے ہیں جنگل میں. آپ آئے، کہا ابراہیم کیا بات ہے؟
انہوں نے بتایا 3 دن پہلے میں نے ایک ماجرا دیکھا, ایک لومڑی جس کے چاروں پیر کٹے ہیں, ہر گھنٹے پر کوا اسے روٹیاں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لا کر کھلاتا ہے, جاتا ہے, وہ ہٹی کٹی ہے. تو پھر آپ نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں تو پھر میں نے بھی اپنے ہاتھ پیر باندھ لیے کہ اللہ مجھے کیسے نہیں کھلائے گا. تو پہلا جواب تو شفیق بلخی کا کیا تھا؟ توجہ, پہلا جواب تو یہ تھا, کہا ابراہیم وہ خدا ہے اور تو بندہ ہے, امتحان نہیں لے سکتا. تو لیٹا ہے, اس کا امتحان لینے کے لیے کہ کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا. ارے اس کی مرضی ہو تو 70 دروازوں کے اندر بھی کھلائے گا, تم اس کے اوپر واجب نہیں کر سکتے. پہلا جواب تو یہ. دوسرا جو بہترین ہے تصوف کے باب میں, اولیاء کا مشن, بیابانی مشن, جو جواب شفیق بلخی نے دیا, توجہ, ابراہیم بن ادم سے کہا اے ابراہیم تم نے لومڑی کو دیکھا چاروں پیر سے کٹی ہوئی اور ایک کوا اس میں لا کر ہر گھنٹے پر روٹی کھلا رہا ہے, یہ دیکھ کر کے تم نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا. کاش اے کاش ابراہیم تو نے لومڑی کو دیکھا اور لومڑی بننے کی کوشش کیا, کاش وہ کوا بن جاتا جو معذوروں کو کھلا رہا ہے. وہ کوا بننے کی کوشش کرتا جو معذوروں کو کھلا رہا ہے, تو ہٹا کٹا ہو کر لومڑی بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے تجھے طاقت دیا ہے تو معذوروں کو کھلا, اور جب تیرے پاس کچھ نہ ہو تو پھر رحمان ہر دروازہ تیرے لیے کھولے گا. یہ اولیاء کا مشن ہے میرے عزیزوں, یہ آستانوں کا مشن ہے. دوسروں کی مدد کرنا اور خاص طور پر ٹانگ کھینچنے والی جو عادتیں ہیں, ایک دوسرے کو کھینچنا, اولیاء کے مسلک میں کبھی نہیں رہا, کبھی نہیں رہا. سب سے پہلے وہ دلوں کو پاک کرتے ہیں حسد سے اور کینے سے, بغض اور عداوت سے. دوسروں کے لیے اپنے دلوں میں کینہ بھرا رہنا. اور اسی لیے شب برات بھی گزر گئی, آپ کی پتہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگوں کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی, ایک مشرک کی اور ایک کہا کینہ رکھنے والے کی. مشاحن جو دل میں دوسرے مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہے اس کی آج کی رات بھی دعائیں نہیں قبول ہوتی. شب برات کے متعلق کہا گیا. تو یہ جو ماحول ہے اولیاء کے آستانوں سے ہمیں اخلاق سکھائے گئے تھے, آج ادب نکلتا جا رہا ہے. میں اکثر کل سے یہ کہہ رہا ہوں, مولانا سے بھی یہ کہہ رہا ہوں, جہاں جا رہے ہیں یہ سیلفیاں کیا ہیں, یہ فوٹو کیا ہے, یہ محفلوں کا ادب, یہ رونق سب ختم ہونے آ گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطاب کر رہے ہیں اور اسی وقت حضور نے مسجد میں یہ کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. جمعہ کا دن ہے, حضور مسجد میں بیان کر رہے ہیں. ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ, وہ راستے سے آ رہے تھے, ابھی مسجد میں پہنچے نہیں تھے, ان کے کانوں میں حضور کی آواز آئی, وہ گلی میں ہی بیٹھ گئے, مسجد نہیں پہنچے, راستے میں ہی بیٹھ گئے, اور اس کے بعد ایسے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف جانے لگے. لوگوں نے کہا وہ تو رسول اللہ نے مسجد میں پکارا ہے, مسجد والے اندر جو ہیں بیٹھ جاؤ, آپ یہاں راستے پہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں حضور کی بات میرے کانوں پہ پڑ گئی تو مجھے عمل واجب ہو گیا, اگر اس کے بعد بھی میں کھڑا رہتا کہیں غداروں میں میرا نام نہ آ جائے. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو ادب تھا, یہی ادب اولیاء کاملین نے اپنا مسلک بنا دیا تھا, اپنا مسلک بنا دیا تھا. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے علاقے کے درویش بابا تھے, شیموگا علاقہ ہے کرناٹک میں, ان کے صحبت میں کئی مہینوں گزارے. حضور بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بحر العلوم جن کو کہا جاتا ہے, وہ مفتی درویش بابا کے آستانے پر فتویٰ لکھنے کے لیے تھے, بڑے مفتی, اور ایک درویش کے آستانے پر فتویٰ لکھنے کے لیے بیٹھے تھے. 6 مہینے وہاں گزارے بحر العلوم نے. میرے والد اس کے عینی شاہد, وہ کہتے ہیں ایک بار ایک بڑا سیٹھ آدمی آیا, پیسے والا آدمی تھا, درویش بابا کا مرید تھا. وہ آیا اور جو تپائیاں رکھی ہوتی ہیں نا, ہم تو جو مولوی حضرات ہیں وہ نیچے بیٹھ کے پڑھاتے ہیں, تپائی جو ٹیبل رکھے ہوتے ہیں, اس نے اس کو پھلانگ کر کے جلدی سے درویش بابا سے ملنے کی تمنا کی, کیونکہ حضرت روم میں تھے اور بحر العلوم
मुफ्ती अब्दुल मन्नान बैठे हुए नहीं थे, दरसगाह में नहीं थे, वो तो अपने कमरे में थे, लेकिन उनका गद्दा बिछा हुआ और टेबल लगी हुई थी, उसको वो फलांद करके आया। मेरे वालिद फरमाते हैं दुर्वेश बाबा ने उसको पकड़ लिया और कहा तूने जो आज बदतमीजी की है, तू होगा बहुत बड़ा मालदार अपने घर का, सेठ होगा अपने घर का, तेरे पायजामे का कोना भी अगर इसको लग गया ना तो मैं तुझे अपने आसपास कहीं फटकने भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक आलिम दीन के बैठने की जगह है। तुझे पता है हदीस रसूल है, कयामत के दिन मेरे आका ने फरमाया शहीदों के खून और मुफ्ती के कलम की सियाही से तोली जाएगी। एक फकीह के कलम की सियाही शहीद के खून से तोली जाएगी, ये हदीस पाक है। और मेरे वालिद फरमाते हैं उस सेठ को रात के 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक वो खड़े होकर के बताते रहे, खड़े होकर डांटते रहे, मैं कहा 6 घंटे, कहा उनका मामूली ऐसा था, एक बेअदबी देखते तो 6-6 घंटे लोगों को बयान करते थे। ये हम बुजुर्गों के आस्थानों से सीखे हुए। ये हमारी कौम को आज क्या हो गया है, आते हैं कमर में हाथ डाल करके सेल्फी लेना चाहते हैं, गले में हाथ डाल करके उलमा के साथ खड़े होना चाहते हैं। मेरे अजीजों, सुन्नियों का ये माहौल नहीं हो सकता। सुन्नी तो मशहूर ही था अदब में। हमको जो दुनिया टॉन्ट मारती है किस बारे में मारती है कि ये बहुत ज्यादा अदब करते हैं। हमको अदब में ही दुनिया पहचानती है। कुरान का अदब करने वाले हम लोग हैं, नबी पाक का नाम आए तो अंगूठे चूमने वाले हम लोग हैं। औलिया कामिलीन से वाबस्ता कोई चीज हो तो उसे जमीन पर रखने नहीं देते, चूम कर ऊपर रख देते हैं। ये सुन्नियों के घरों में माहौल है या नहीं? अरे फातिहा भी अगर हमारे घर में हो जाए शीरनी का अदब करते हैं। ये सुन्नियों क्या है? तो जो कौम अदब में थी वो आज बेअदब क्यों हो रही है जलसों में? इस चीज का ख्याल रखो, औलिया कामिलीन के आस्थानों से अदब सीखो। बस अब मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए आखिरी ये बात अर्ज करूंगा, इन औलिया का मिशन क्या था? ये आए दुनिया में, ये हलके बनाने नहीं आए थे, ये चेले बनाने नहीं आए थे, बल्कि ये आए थे, इनका एक कलमा मैं आपको बता दूं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, कहा कि लोग आपको बहुत चाहते क्यों हैं? आज लोग टूट पड़ते हैं आपकी तरफ। मौलाना रूम ने क्या कहा? हमारी हैसियत ऐसी है जैसे हाथ में शीशे का एक टुकड़ा, दिन के उजाले में शीशे के टुकड़े को दीवार पर इधर उधर कहीं पर भी आप घुमाओ, शीशे की रोशनी जाती है कि नहीं जाती? दीवारों पर शीशे की रोशनी जाती है। तो मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं वो शीशे की रोशनी, हम भी बचपन में खेलते थे, आप भी खेलते रहे होंगे, शीशे का टुकड़ा लेकर दिन में आप ऐसे सूरज को दिखाते और फिर दीवारों को उजाला करते रहते, उसकी एक रोशनी पड़ती है। मौलाना रोम फरमाते हैं और जो शीशे के टुकड़े से दीवारों पर और पत्थरों पर रोशनी पड़ती है वो शीशे की नहीं होती, वो सूरज की होती। शीशे की नहीं है, वो सूरज की है। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं, ये औलिया कामिलीन, ये उलमाए सालिहीन, इनकी अपनी रोशनी नहीं होती। ये बात करते हैं मुस्तफा की, चमक वहां से पड़ती है और ये जिस तरफ घूमते हैं हर जगह रोशन होती है, हर जगह रोशन होती है। ये कहां से आई हुई रोशनी? उसी आफताब रिसालत से, उसी मोहम्मद अरबी के आस्थाने से। इसीलिए इन आस्थानों का एक ही मिशन है, एक ही मिशन है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। यह औलिया का मिशन है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इश्क रिसालत ना हो तो मेरे अजीजों कोई किसी वली का अदब भी नहीं कर सकता। औलिया के आस्थानों पर आज जो सज्जादगान है, मैं बड़े अदब के साथ इनकी बारगाह में अर्ज करता हूं कि इनका जो मिशन है वो बहुत बड़ा मिशन है। गरीब नवाज का, निजामुद्दीन औलिया का, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, ख्वाजा दक्कन का, इनके जो सलालत मौजूद है, इनके जो आस्थाने मौजूद हैं, नसब मौजूद है, ये सब का सब मिशन एक ही है, नामूस रिसालत की हिफाजत। सबका मिशन ये की है, नामूस रिसालत की हिफाजत। यानी हुजूर की इज्जत की बात करो तो तुम्हारी इज्जत की जाएगी, और अगर हुजूर की इज्जत पर तुम सीरियस नहीं हो तो एक बात याद रखो, इमाम गजाली कहते हैं कल को वो दिन आएगा कि तुम्हारी माँ और बहनों को बाजार में नीलाम किया जाएगा, उस वक्त तुम अपनी माँ बहनों की इज्जत भी नहीं बचा सकोगे।
اگر حضور کی عزت کے لیے سیریس نہیں تو تم اپنے گھر کی بھی عزت نہیں بچا سکو گے. اسی لیے آؤ اس مشن پر کہ ہمیں ہماری حیثیت کیا ہے. ہمیں دنیا پہچانتی ہے تو میرے نبی کے نام سے پہچانتی ہے. آبرو ما زنام مصطفیٰ. ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے, نام ان کا ہے. اگر یہ الگ کر دیا جائے تو ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں. دنیا ہمیں حضور کے نام سے سمجھتی ہے, پہچانتی ہے, غلام مصطفیٰ سمجھ کر. اگر چند قوموں میں ڈر بھی ہے تو وہ ڈر بھی اسی سے وابستہ ہے, کیونکہ محمد عربی کے غلاموں کو دنیا نے دیکھا ہے. نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اقبال نے کہا ہے دنیا پہچانتی ہے 313 نکلے تھے اور سب کے بخی ادھیڑ دیتے تھے. دن بھر فاقہ کرنے والے, پیوند لگے کپڑے پہننے والے, پیروں میں چپل نہیں, ایک کھجور کی گٹلی پر 10 صحابہ کھا کر کے گزارا کرتے. لیکن وہ جب مدینے سے نکلتے تھے تو روم کی حکومت بھی کانپتی تھی, ایران کی حکومت بھی کانپتی تھی. ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والے محمد عربی کے یہ غلام ہیں. دنیا کو پتا ہے, انہیں پتا ہے. اور آج بھی یہ موجود قوم اسی قوم کی وارث ہے, اسی قوم کی وارث ہے. کسی بھی دن ان کے اندر وہ شیر ہوشیار ہو گیا تو اچھے اچھے کتوں کی موت آ ہی جائے گی. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ تقریر میں کہیں نہ کہیں گھوم کے کتا آ ہی جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور شیروں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم محمد عربی کے شیروں کو اسی طرح زندہ رکھے جیسے خالد بن ولید کو رکھا. حیدر کرار کے بازوؤں کی طاقت عطا ہو اور شہاب الدین غوری کی اور صلاح الدین ایوبی کی فکریں ہماری قوم میں بیدار ہو, اور کھڑے ہو جاؤ اور یہ کہو, یہ کہہ کر کے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ہیلو مولانا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاردہ, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سابقا نورہ و آخرا ظہورہ و رحمت للعالمین وجودہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا تقبل من الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بفضل سبحان ربک